الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ وہ موقع ہے کہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قبولیت کا اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جو ذہن میں ہم لوگوں کے آیا، جو مانگ سکتے تھے وہ مانگا اللہ سے، اور آپ یہ امید رکھیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ اللہ ہم کو دیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس یہ وہ موقع ہے کہ ابھی کلی سے جو ہے تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بھائی رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے پورے مہینے کے روزے اور پورے مہینے کی تراویح رکھی ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ تراویح پوری ادا کرنا ہے، جس طریقے سے روزے پورے مکمل کرنے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ یہ اللہ نے جو مہینہ ہم کو دیا ہے، یہ ہدایت کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ موقع ہم کو دیا ہے۔ تو جتنی کوشش اور جو جد و جہد ہو سکتی ہے وہ ہم کو اس میں کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پڑھنے کا اور سننے کا یہ موقع ہم کو عطا کیا ہے، اور رمضان کا اور قرآن کا جو زبردست آپس کا جوڑ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان بھی ہے اور قرآن بھی ہے، دونوں کے دور چل رہے ہیں۔ آج جو سب سے ضروری بات ہم کو کہنا ہے وہ یہ کہ قرآن سے جو ہمارا تعلق اور جو لگاؤ اور جو مناسبت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مفکرین اور بہت زیادہ علم رکھنے والے اور بڑے باشعور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ اس امت کا تعلق قرآن کے ساتھ میں مضبوط نہیں ہوگا، یہ امت ترقی نہیں کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس قوم، اللہ جل شانہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو ترقی دیتے ہیں اور قوموں کو عروج دیتے ہیں۔ قومیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، اور اسی کلام کے ذریعے سے، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ جل شانہ بہتوں کو جو ہے بالکل ذلیل اور رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ فرمایا کہ جن لوگوں کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا، قرآن کو وہ خدا کی کتاب سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور جو ہے اس کا حق ادا کریں گے، تو اللہ جل شانہ ان کے مقام کو بلند کریں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جو لوگ قرآن کی بے حرمتی کریں گے، قرآن سے بے تعلقی اختیار کریں گے اور قرآن کو وہ بالکل پشے پش ڈال دیں گے، اللہ جل شانہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ان کو ان کی بربادی اور ہلاکت کے لیے بھی کافی ہے۔ تو بھائی میرے عزیزو، یہ رمضان میں ہم نے قرآن پڑھا ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب رمضان میں ہی پڑھیں گے۔ رمضان میں نہیں پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ اور قرآن کی کیا تاثیر ہے، اگر وہ تاثیر ہمارے اندر اور وہ اثر ہمارے اندر نہیں آ رہا ہے تو سمجھیے کہ ہمارے قرآن کے سننے اور پڑھنے میں کمی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو کیا حال ان کا ہوتا ہے کہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تو آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب قرآن دل پر اثر کرتا ہے۔ تو قرآن جب دل پر اثر کرے گا تو وہ ہمارے دل کی صفائی بھی کرے گا، ہمارے دل کی گندگی بھی جو ہے اس کو نکالے گا، اور خدا کا خوف ہمارے اندر آئے گا اور ہمارا تعلق خدا سے مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے بھائی قرآن کو قرآن کی طرح پڑھو، قرآن کو قرآن کی طرح سنو۔ آپ لوگ، اب یہ بات بہت چرچا میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب آپ، ابھی تک یہ چیز بہت زیادہ رواج میں نہیں تھی لیکن اب دکھ رہی ہے، اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ قرآن کا رمضان میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، تو ایک طبقہ قرآن کو ضائع کرنے والا بھی ہے، ایک طبقہ ایسا بھی ہے اسی رمضان میں جو قرآن کو کھلواڑ بھی بنا رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کے ساتھ میں مذاق کر رہا ہے۔ بھائی میرے عزیزو، ہم اس میں سے نہ بنیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اگر یہ بہت حساس ہے، اگر اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ ہماری جو ہے بے ادبی ہو گئی، تو آپ کو میں سچ کہتا ہوں کہ نسلوں میں کوئی قرآن پڑھنے والا اور آپ کی نسلوں میں کوئی قرآن سننے والا اور قرآن کا حافظ نہیں بن پائے گا۔
اس لیے قرآن کی حفاظت کرو اور اس کا ادب اور احترام کرو اور جو اس کے حق ہے ان کو ادا کرو۔ آپ سمجھے کہ جب جو ہے یہ قرآن کی وہ ایک آیت ہے سورہ جن میں جس میں کہا گیا کہ وہ جو ہے جناتوں نے جب قرآن پاک کو سنا تو کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے آج ایک عجیب کلام سنا ہے، عجیب چیز ہم نے سنی ہے، یہدی الی الرشد، اور اس کے اندر صرف جو ہے بھلائی ہے، لہذا آمنا بھی، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کو قبول کر لو۔ تو بھائی میرا عزیزوں، قرآن کے ساتھ میں ہمارا تعلق ہو۔ اور تیسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین کی تعلیم اور دین کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ حالات بہت خراب ہیں، آپ اس فتنے کو پھر روک نہ پاؤ گے۔ اگر آج غفلت کرو گے تو وہ فتنہ دور نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب نہیں کر پاؤ گے، اور وہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا وہ وقت آئے کہ پھر ارتداد عام ہو جائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بچوں میں ذہنی ارتداد آ جائے گا کہ وہ کہیں گے یہ سب بکواس کی باتیں کر رہے ہو، یہ سب پرانی باتیں ہو رہی ہیں، ان کا وہ تعلق ختم ہو جائے گا اور ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں بھر دی جائیں گی کہ وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لو کہ ہماری خواتین، ہماری بچیوں کے معاملے بڑے گرم ہیں کہ ان کے اندر بڑا ارتداد آ رہا ہے، وہ دوسروں کے کہنے پر اور دوسروں کے کنونس کرنے پر جو ہے برائی کی طرف جا رہی ہیں، دین سے دور ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں کہ آپ نے ان کو قرآن سے دور کیا، آپ نے ان کو دین سے دور کیا اور آپ نے غفلت کا معاملہ کیا ہے، لہذا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ لہذا آپ کے بچے آپ کے رہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ موت تک مسلمان بن کر رہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے آپ کو فکر کرنی پڑے گی۔ آپ ہر چیز کی فکر کر رہے ہو، گھر کی، مکان کی، کپڑے کی، جوتے کی، چپل کی، دوا کی، علاج کی۔ آپ اپنے بچے کا ذہن کیا بن رہا ہے، آپ اپنے بچے کی دین کی اور اپنے بچے کی ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ آپ اس کے صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے ساری اس کی خواہشیں آپ پوری کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ بھائی میرا بچہ دین سے کتنا تعلق رکھتا ہے، میرا بچہ اسلامیات کی نالج کتنی رکھتا ہے، دین کی تعلیمات اس کے اندر کتنی ہے، قرآن وہ پڑھ پاتا ہے کہ نہیں پڑھ پاتا ہے؟ آج اس سے بڑی غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ کوئی بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ایک دم نہیں ہوتے ہیں، وقت لگتا ہے۔ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اس غفلت کا انجام اتنا عام ہو جائے گا اور ہمارے گھر گھر میں پھیلے گا کہ پھر ہم اس کو سیلاب کی طرح ہو جائے گا، ہم اس کو روک نہیں پائیں گے۔ لہذا اس وقت اسی مجلس میں نیت کرو، ارادے کرو کہ ہم خود بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، اور اپنا کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو قرآن پڑھنا اور سمجھنا نہ جانتا ہو۔ بلکہ یہ نہیں، اتنے انتظامات اس وقت کر دیے گئے ہیں، جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں ہمارے علماء فکر مند ہو رہے ہیں کہ یہ قوم کہاں جا رہی ہے، ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ان کو ہاتھوں میں دے دی گئی ہیں جو یہ دین سے دور ہونے کا سامان ہے وہ سب، اور جو ہے بالکل بہا کے لے جا رہی ہے یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کو اور ہمارے دین کو۔ اس کے لیے آپ کو ہی فکر کرنی پڑے گی، کوئی اور فکر کرنے والا نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی بچیوں کی فکر کرو، اور اس بات کے لیے اطمینان پیدا کرو کہ بچہ ہماری زندگی میں دیندار بن جائے، ہمارا بچہ زندگی میں ہماری وہ ایمان سے لبریز ہو جائے، ایمان والا بن جائے، اور آپ کو امید ہو کہ یہ بچہ آپ میرے بعد بھی انشاءاللہ دین پر رہے گا اور مسلمان بن کر رہے گا۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ کو بے چین ہو جانا چاہیے اس کام کے لیے۔ اس لیے کوشش کرو، نیت کرو اور ارادہ کرو۔ سارا کا سارا مجمع اس وقت یہ کہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس بات کی اب فکر کریں گے، سارا مجمع یہ کہے کہ انشاءاللہ، کوئی بالکل خاموش رہے، سارے لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلے کہ انشاءاللہ ہم اس معاملے میں فکر مند ہوں گے اور ہم فکر کریں گے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں گے، ان کی ایمان کی حفاظت کریں گے اور ان کے اخلاق کی حفاظت کریں گے۔ کیسی کیسی تربیت آج ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی، کیا بن رہے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے بھائی میرا عزیز دوستو، آج عہد کرو، یہ موقع ہے، اور پھر پتہ نہیں اگلے سال کب ملاقات ہوگی نہ ہوگی، لیکن طے کرو اور یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھاؤ کہ یہ جو پیغام آج کی تاریخ میں آپ یہاں سے لے کر کے جا رہے ہو اس پیغام پر عمل کرو گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کے دین کی حفاظت کریں گے، اور اس کو ذمہ داری کے ساتھ میں کریں گے، اور اس میں جو خرچ کرنا ہوگا وہ خرچ بھی کریں گے۔ آپ کا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے، آپ کا مال جہاں جہاں خرچ ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے، آپ کا مال دین کے کام پر کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ آپ ہزاروں روپے آپ اڑاتے ہیں ادھر ادھر
اور جب بچوں کی فیس کا معاملہ آتا ہے مدرسوں کی اور دینی تعلیم کے لیے تو آپ کی جیب سکڑ جاتی ہے. کبھی آپ سوچتے ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اللہ جل شانہ آپ کے مال کا بھی حفاظت، یہ نعمت ہے. یہ مال آپ کہاں سے لائے ہو؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. اسی بڑے مجمع میں ہزاروں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب آپ کی طرح ایک انسان ہے، لیکن سب کے درمیان میں فرق ہے. کسی کے پاس کم مال ہے، کسی کے پاس زیادہ مال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کا تعلق آپ سے نہیں، وہ اوپر والے سے. وہ جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور یہ ایک نعمت ہے. اور اس نعمت کا سوال آپ سے ہوگا کہ آپ نے مال کہاں خرچ کیا. آپ مال خرچ کر رہے ہو بچوں کی جو ہے نہ جانے کن کن خواہشات کو پورا کرنے میں، اور آپ جب بچے کی فیس کا معاملہ اور بچوں کی تربیت کے لیے جب کچھ پیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ وہاں نہ جانے کتنے قانونیں بتانے لگتے ہیں کہ صاحب دین کے لیے پڑھائی میں پیسہ اور یہ اور وہ سب. آپ لوگ مولوی لوگ تو سب یوں گھومتے رہتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، لاکھوں روپے کی فیسیں جمع کرتے ہیں، ایڈوانس جمع کرتے ہیں، اور وہ نہ جانے کن کن ناموں سے آپ سے وہ پیسے وصولتے ہیں. اور دین کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر آپ مولوی صاحب سے دنیا بھر کے سوال کرتے ہیں کہ صاحب کتنے پیسے ہونا چاہیے، پھر کیوں ہے اتنے اور اتنے زیادہ ہیں. وہ دنیا بھر کی باتیں. ارے بھائی دین پر آپ خرچ کرو گے، یہ آپ کے بچے کا مستقبل بنے گا. آپ کا بچہ دیندار ہوگا اور وہ کل قرآن پڑھے گا، آپ اس کو ثواب ملے گا، اور اللہ کے یہاں کی جواب دہی سے آپ بچ جائیں گے. جو بچے آپ جن بچوں کو حفظ نہیں کرا پا رہے ہو، جو بچے حفظ کر رہے ہیں آپ کے جاننے والوں میں، ان کی ہمت افزائی کرو. یہ آپ کا سرمایہ ہے. آپ یقین مانو کہ ایک حافظ کے لیے پورے سال کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تراویح سناتا ہے. آپ اس کی محنت کو نہیں سمجھ سکتے، اور آپ اس کی فکر کو نہیں سمجھ سکتے. وہ جو قرآن کی بیٹھ کے یہاں سنا رہا ہے، بہت سے لوگ بیٹھ کر کے باتیں بناتے ہیں خالی کہ صاحب ایسا پڑھ دیا، ویسا پڑھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی یہاں آ جائے اور اس سے کہا جائے کہ ایک سورت پڑھو، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ٹانگیں کانپ جائیں گی اور وہ گر جائے گا. اتنی بڑی ذمہ داری یہ صرف اللہ کی مدد سے پوری ہوتی ہے. اور اس لیے کہا گیا کہ یہ بڑی بابرکت لوگ ہیں، ان سے محبت کرو، ان کی عزتیں کرو. فرمایا کہ جب قرآن پڑھتا ہے کوئی پڑھنے والا تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زبان اس کے زبان سے ٹچ کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نعمت قرآن پڑھنے کے صرف آپ کو ملی ہے، یہ فرشتوں کو بھی نہیں ملی ہے. یہ فرشتے قرآن نہیں پڑھ پاتے، یہ صرف انسان کے اوپر یہ قرآن ہے کہ وہ قرآن پڑھ لیتا ہے. سوائے جبرائیل علیہ السلام کے اور دوسرا کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ پاتا. تو قرآن پڑھنا یہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، لیکن قرآن سننے کا شرف سب کو حاصل ہے. فرشتے بھی قرآن سنتے ہیں. تو فرمایا کہ جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے جوق در جوق اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اپنی زبان اس کی زبان سے ٹچ کر دیتے ہیں. اتنی محبت کرتے ہیں وہ قرآن پڑھنے والوں سے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی محبت کرو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں سے. اور اگر آپ کسی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا پائے ہیں تو میں کہتا ہوں حافظ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان سے محبت کرو، ان کی ہمت افزائی کرو، ان کے سر پر ہاتھ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہیں، آپ کی کتاب کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہیں، اور وہ دین کا ایک قلعہ ہے. بہت بڑا کام اللہ ان سے لے رہا ہے، بہت بڑا کام وہ کر رہے ہیں. لہذا ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو ہے ان کی سعادتیں اور ان کی جو برکتیں ہوں گی اس میں آپ شریک ہو جاؤ گے. آپ اپنے بچے کو حفظ نہیں کرا پائے، لیکن جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا تعلق اچھا ہے تو وہ کل جو ہے آپ کی شفاعت کرا سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ دعائیں کر سکتے ہیں، اور آپ کی محبت جو ان سے ہوگی وہ آپ کے کام آ سکتی ہے. اس لیے بھائی میرے عزیزوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو جو بھی اس سے وابستہ ہوگا وہ قابل احترام ہے اور قابل عزت ہے. آپ کس کی عزت کرتے ہو آپ جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. آپ کے سامنے مال والا آ جائے تو وہ عزت والا ہے، کوئی فلم ایکٹر آ جائے تو عزت والا ہے، کوئی اونچا کھلاڑی آ جائے تو عزت والا آ جائے، کوئی آپ کے نزدیک اللہ والا آ جائے تو آپ کچھ نہیں سمجھتے ہو، کوئی قرآن والا آ جائے تو آپ کچھ نہیں سمجھتے ہو، کوئی دین والا آ جائے تو آپ کچھ نہیں سمجھتے ہو. ایک ایکٹر کو جو ہے آپ دیکھنے کے لیے، اس کی شکل دیکھنے کے لیے آپ میلوں کا سفر کر لو گے، لیکن ایک اللہ والا آ جائے، دین والا آ جائے تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہو. یہ آپ کے دین سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی بربادی کے یہ سب اسباب ہیں، یہ سب برباد ہیں، آپ کی تباہی اور آپ کی تنزل کی یہ اسباب ہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو، یہ دین ہمارا دین ہے اور یہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے اور قابل عمل ہے. لہذا ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں کبھی کسی سے سمجھوتا نہیں کریں گے. جو لوگ دیندار ہیں وہ قابل عزت والے ہیں، وہ قابل عزت ہیں، وہ قابل احترام ہیں.
اور ان کا ادب اور ان کا احترام ہم کو کرنا ہے. اور یہ ہمارے یہاں جو ہے نہ جانے کب سے زمانوں سے یہ رسمیں چلی آ رہی ہیں کہ ہم لوگ اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. تو اس لیے بھائی کوشش کرو, نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے ساتھ میں اپنا تعلق پیدا کریں گے. اور جو بچے ہمارے گھروں میں اسکولوں میں پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ابھی کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ پائے ہیں تو ان کی قرآن کے پڑھنے کا بندوبست کرو اور دین کو سکھانے کی کوشش کرو. اس لیے کہ ہم سب ایک مسافر, آخرت کے مسافر ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ آخرت کے مسافر ہیں. جب وقت آئے گا اتر جاؤ گے. چلتی پھرتی دنیا ہے یہ, کوئی مستقل یہاں نہیں آیا, ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا. آج ہماری باری تو کل کسی کی باری, جب جس کی باری آئے گی وہ اپنا اتر لے گا. اس لیے بھائی میرے عزیزو, ہمارے پاس جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرنا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور عمل کے توفیق نصیب فرمائے.